اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس قوم کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ قوم ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے 1400 سال پہلے یمن میں آباد تھی۔ اس قوم کو قوم طوبہ کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح یمن کے بادشاہوں کو طوبہ کہا جاتا تھا۔ اس کی نسبت سے اس قوم کو قوم طوبہ کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس قوم کی مکمل تاریخ بتائیں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناظرین محترم، قوم طوبہ یمن کے علاقے میں آباد ایک قدیم قوم تھی جو طوبہ کی بادشاہوں کے کنٹرول میں رہتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ قوم سبا اور حمیر کے علاقوں میں رہتی تھی۔ ان کی تہذیب کو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، قوم طوبہ زراعت میں بہت ماہر تھی۔ انہوں نے اپنے علاقے میں پانی ذخیرہ کرنے اور زراعت کے استعمال کے لیے سدی مارب ڈیم تعمیر کیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ تجارت میں بھی نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان کا تجارتی راستہ لبنان روٹ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ لوگ خوشبو، لوبان، مسالہ جات اور دیگر اشیاء کی تجارت کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ قوم طوبہ عظیم الشان عمارتیں اور محلات بھی تعمیر کرتی تھی جو ان کی ترقی کے نشان تھے۔ پیارے دوستو، یہ قوم بت پرست تھی اور سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔ کچھ مورخین کے مطابق قوم طوبہ کے بعد بادشاہوں نے توحید کا پیغام قبول کیا، لیکن زیادہ تر قوم گمراہی میں ہی مبتلا رہی۔ پیارے دوستو، اس قوم نے اللہ کی توحید کو چھوڑ کر بتوں اور دیگر مخلوقات کی عبادت شروع کر دی تھی، تو ان کے پاس نبی اور پیغمبر آئے، لیکن قوم طوبہ نے ان کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، ان کا مذاق اڑایا اور گمراہی کے اندھیرے میں مزید گرتے چلے گئے۔ یہ قوم اپنی طاقت، دولت کے غرور میں مبتلا ہو گئی اور معاشرے میں ظلم و فساد شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے باوجود وہ ناشکرے ہو گئے اور اپنی ناجائز خواہشات کے پیچھے چل پڑے، تو اللہ پاک نے ان کے اوپر اپنے عذاب کے کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ پہلے ان کا بنایا ہوا سدی مارب ڈیم ٹوٹ گیا۔ اس عظیم ڈیم کے ٹوٹنے کے بعد پانی کی کمی ہو گئی اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زمینیں بنجر ہو گئیں۔ جو قوم زراعت میں ماہر سمجھی جاتی تھی، ان کی زراعت تباہ ہو گئی اور قحط پڑ گیا۔ پیارے دوستو، جب ان کا سد مارب ڈیم ٹوٹ گیا تو یہ قوم بکھر گئی اور مختلف گروہوں میں بٹ گئی۔ انہوں نے ہجرت کر دی اور ان کی سلطنت ختم ہو گئی اور وہ دیگر اقوام کے ہاتھوں مغلوب ہو گئی۔ پیارے دوستو، قوم طوبہ کا ذکر قرآن پاک میں سورہ الدخان اور سورہ کہف میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ ان سے بہتر ہیں یا قوم طوبہ اور ان سے پہلے والے لوگ؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ گناہ گار تھے۔ سورہ الدخان۔ پیارے دوستو، قوم طوبہ کا زیادہ تر آثار یمن کے علاقے میں موجود ہیں۔ مشہور سدی مارب ڈیم کے آثار آج بھی یمن میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یمن میں آج بھی قوم طوبہ کی تعمیرات، عبادت گاہیں اور دیگر تاریخی مقامات کے آثار ان مقبروں اور عمارتوں کے کھنڈرات، مارب اور ثبوت جیسے علاقوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، قوم طوبہ کے زوال کے بعد ان کے کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے جو عرب کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے۔ موجودہ عرب قبائل میں بعض روایات کے مطابق ان کی نسل کے لوگ شامل ہیں، خاص طور پر یمن اور سعودی عرب کے جنوبی علاقوں میں۔ پیارے دوستو، قوم طوبہ کا موجودہ علاقہ یمن ہے اور ماضی میں یہ علاقہ اپنی تہذیب، زراعت اور تجارتی اہمیت کی وجہ سے مشہور تھا۔ دوستو، قوم طوبہ کی تباہی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی، شرک اور غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کو قرآن پاک میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ دیگر اقوام اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔